بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس ستہ نمبر 18 ہے یا 19 ہے؟ 18 ہو گیا۔ تو ہم پچھلا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے حجیت حدیث اور فتنہ انکار حدیث، تو حجیت حدیث کے ضمن میں فتنہ انکار حدیث کا ذکر لابدی اور لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم برصغیر کے خصوصی جو ادھر کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آج کل کے جو موجودہ لوگ ہیں ان میں پھر چونکہ ہم نے مدرسہ فراہی، حمید الدین فراہی اور امین اصلاحی کی بات کی، تو پھر اسی ضمن میں ان سے تعلق رکھنے والے ایک موجودہ جاوید احمد غامدی ہیں، جن کا ہم بتایا تھا کہ ان کا اصل نام محمد شفیق ہے، اور وہ ایک دھوکے بازی کر کے تو غامدی بنے ہوئی ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنا نسب بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اور مختلف لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، پاکستان اور ہندوستان کے اہل قلم نے۔ تو ایک حدیث بھی اس حوالے سے پڑھی تھی، ان کی کوئی دینی ان کی حیثیت کوئی نہیں، دینی کسی مدرسہ میں یا کسی عالم سے انہوں نے کوئی اس طرح باقاعدہ دینی علوم حاصل نہیں کیے، ادھر سے ان کی BA تعلیم ہے۔ تو ایک جگہ ایک اکیڈمی میں انگریزی وہ شروع میں پڑھاتے تھے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ابو العلا مودودی سے بھی کافی متاثر تھے۔ تو انکار حدیث میں موجودہ لوگوں میں جاوید احمد غامدی کا نام آج کل کے اعتبار سے نمایاں ہے۔ اپنی زبان سے تو انہوں نے بارہا کہا کہ میں حدیثوں کو منکر نہیں ہوں، یہ وہ ہے، لیکن عملی طور پر وہ منکر ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ سنت اور حدیث کے حضور کے قول کو، حضور کے فعل مبارک کو اور حضور کی تقریر مبارک کو کہتے ہیں، اور سنت کا بھی ہم یہی مفہوم کرتے ہیں۔ تو جاوید احمد غامدی وہ اس کو سنت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جیسا کہ ان کی کتاب ہے اصول و مبادی، اصول و مبادی میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، تو وہ سنت ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پھر وہ سنت کو گویا قرآن سے بھی مقدم سمجھتے ہیں، اور یعنی حضور کے اقوال مبارکہ کا انکار کر دیا اور صرف حضور کے اعمال کے ساتھ سنت کو جوڑ دیا، یہی نتیجہ نکلا۔ یہ بات ان کی دوسری کتاب میزان میں بھی ہے، وہاں سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سنت وہ ہوگی جس میں ایک تو تواتر ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس پر اجماع ہو۔ تو گویا سنت کو انہوں نے سنت کے ثبوت کے لیے اجماع اور تواتر کی انہوں نے شرط لگا دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنت جس کا ہم بولتے رہتے ہیں، یہ کل 27 ہے، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ تو گویا سنت کو صرف 27 میں 27 میں محدود کر دیا، محصور کر دیا، حصر کر دیا، بند کر دیا اس کو 27 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، صدقہ فطر، روزہ، اعتکاف، حج و عمرہ، قربانی، یہ ایام تشریق میں جو تکبیریں کی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح نکاح، طلاق، اور پھر اس سے جو متعلقات ہیں خاص کر عورتوں سے تعلق رکھنے والے حیض نفاس کے مسائل ہو گئے، پھر میاں بیوی کے تعلق سے جو جتنی بھی، اور ایسے ہی جو قرآن پاک میں سور کو حرام کرا دیا گیا، خون یعنی مردار وغیرہ، تو اللہ کے سوا کسی کے نام پر کوئی ذبح کیا ہوا جانور، جیسا کہ وہ عرب کا طریقہ تھا، اور پھر اصلی طریقہ جو ہے اللہ کے نام لے کر جانوروں کو ذبح کرنا۔
تو یہ اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور ملاقات کے موقع پر السلام علیکم کہنا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، کچھ جواب میں ساتھ سن رہا ہے تو یرحمک اللہ، اس کا یرحمک اللہ کہنا، اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور مونچھیں پست رکھنا، اور باقی جو بال وغیرہ ہیں باڈی کے بغل کے بال یا زیر ناف بال، یا یہ جو کیا ہے اپنا ناخن کاٹنا، اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کرنا، اور باقی یہ جو صفائی وغیرہ ہے ناک منہ دانت وغیرہ سب کی صفائی وغیرہ، اور یہ حاجت قضاء حاجت کے لیے جانے کے بعد استنجا کرنا، اور حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا، اور جو بالغ ہیں مرد عورتوں وہ ظاہر ہے ان کا غسل جنابت بھی، پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے تو غسل میت، اور تجہیز و تدفین کرنا، عیدیں ہیں تو جیسے کہ بڑی عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو بس یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں، 27 پوری کر دی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں، کہتے ہیں بس یہی سنتے ہیں، اور یہ بالکل ہی، اور سنت یہی ہے کہ بالکل قطعی طور پر پکا اس کا ثبوت ہو تو وہی سنت ہے، اور جب اس قسم کی سنت سامنے آ جاتی ہے اور سامنے دوسری طرف قرآن مجید ہو تو اس سنت میں اور قرآن مجید میں بالکل کوئی فرق نہیں۔ یہ اصول و مبادی میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور دوسری کتاب ہے جی میزان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو وہ کوئی صحیح اور حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی اور جتنی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں نا، وہ جاوید احمد غامدی جو ہے نا ان قسموں میں نہیں وہ پڑھتے، وہ کہتے ہیں ساری اخبار احاد ہے، ہر ایک کو خبر احاد ہی سمجھتے ہیں، یہ ان کا ہے، یعنی تمام حدیثوں کو اخبار احاد ہی، خبر واحد ہی سمجھتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ مختلف روایت ہیں، لیکن ان کو دین کا حصہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نظریہ ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ دین کا حصہ نہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دین کا ماخذ جو ہے وہ سنت ہے، اور بس یہ سنت ہی ہے، حدیث دین کا ماخذ نہیں ہے، یعنی اگر حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے، کوئی عمل ثابت ہو رہا ہے تو وہ عمل نہیں کہلائے گا، تو کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے تو وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، استغفر اللہ، تو وہ یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اشاعت کا، حدیث کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، لہٰذا ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ تو جب ہم کتابت حدیث کی طرف آئیں گے، عہد نبوی میں کتابت حدیث، صحابہ کے جو صحیفے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ ہمارا پورا سبق ہوگا، تو اس میں ہم یہ باتیں کریں گے، ہم اپنے دلائل دیں گے تاریخی طور پر۔ اچھا جی، میزان ہی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں خلاصہ کے طور پر، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے قرآن کے کسی عام حکم میں تخصیص یا تحدید، تخصیص خاص کرنا، اور تعدید حدد یحدد تعدید مقرر کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا مقررہ وقت، الوقت المحدد، تو یہاں تحدید کا معنی بھی یہی ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے قرآن کا کوئی حکم نہ تو خاص ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو مقرر و محدد کیا جا سکتا، اس کی تحدید اور تخصیص نہیں ہو سکتی۔ مرتد کی جو ہے وہ سزا قتل ہے، لیکن جاوید احمد غامدی جو ہے وہ مرتد کے لیے سزائے قتل کو نہیں مانتے۔ شادی شدہ جو ہوتا ہے زانی، اس کے لیے رجم یعنی سنگساری کی حد جو ہے وہ قرآن نے مقرر کیا ہے، جاوید احمد غامدی شادی شدہ کے لیے رجم یعنی سنگساری کی حد کو نہیں مانتے۔ اب وراثت کی بات اگر اب ہم سراجی پڑھیں گے نہیں، یا پہلے ہم علم المیراث پڑھ چکے ہیں تو ہم کہتے ہیں قاتل وارث نہیں بن سکتا اور کافر بھی وارث نہیں بن سکتا، یہ بات پڑھ چکے ہیں نا ہم، لیکن مسلمان کو کافر کا اور کافر کو مسلمان کا وارث سمجھتے ہیں جاوید صاحب، شفیق جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ مسلمان کو کافر کا اور کافر کو مسلمان کا وارث سمجھتے ہیں، اور ان کے درمیان وراثت
کی ممانعت کو قدیم عرب مشرقین اور جو یہود و نصارہ تک کی محدود مانتے ہیں کہ ہاں وہاں وہ جو قدیم عرب ہیں اور وہ جو یہود و نصارہ ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ مرد عورت کی دیت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ ظاہر ہے عورت کی دیت جو ہے نصف ہے، تو وہ ایک جیسی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، دونوں مرد اور عورت کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ ایک عورت قتل ہو گئی تو اس کی مثال کے مرد قتل ہو گیا تو اس کی دیت اگر 90 لاکھ تھی تو عورت کی بنے گی جی 45 لاکھ، تو وہ اس کو نصف نہیں سمجھتے، وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکہ یہ جو قتل وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس میں دیت ہے، یہ کوئی مستقل شرعی حکم نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ اس چیز کے قائل ہے۔ یہ ایک اور ان کی کتاب ہے برہان، یہ بات برہان میں بھی ہے، برہان اور میزان میں بھی ہے، برہان میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان شروع ہونے والا ہے کہ نہیں، چاند دیکھنا اور عید کا چاند دیکھنا، اور ابھی جیسے کل اندھوں نے چاند دیکھا ہے 27 کو، اب انہوں نے قرار دیا ہے، میں تو انہیں اندھا ہی کہتا ہوں، انہیں کچھ چاند نظر آتے ہیں، کچھ چاند نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو شرعی حکم ہے چاند دیکھنے کا، خاص کر رمضان کا چاند دیکھنا اور عید کا چاند دیکھنا وغیرہ، لیکن جاوید شفیق جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ چاند دیکھنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد جی اچھا، ان میں سے کچھ باتیں ان کے رسالہ اشراق میں بھی ہیں۔ اشراق وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کو وہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ 2.5 1.5 پر اور یہ وہ، تو جاوید غامدی کے نزدیک زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ شرعی طور پر کوئی مقرر نہیں ہے، وقتی جو ریاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ طے کرتی ہے، تو وہ جب چاہے زکوٰۃ میں کمی بیشی، اس کی مقدار میں کمی بیشی کر سکتی۔ یہ ہے جی جاوید صاحب کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں صرف اور صرف 4 چیزیں حرام ہیں، باقی دنیا کی ہر چیز حلال ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں جی میزان، حوالہ جی جو 2008 میں طبع ہوئی ہے اس کتاب کا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دجال آئے گا، اور پھر احادیث میں اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، یک چشم اور طرح طرح کی، وہ مخصوص دن رہے گا۔ یہ جو بھی دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، اتنی بڑی دھمک تھی، جب میں ادھر اسلام آباد ہاسٹل میں تھا تو ہر 15-20 سیکنڈ کے بعد اس طرح کی آواز آتی تھی۔ پھر اندازہ کریں کہ ہم نے بھی کیسی کیسی جگہوں پر کیسا کیسا وقت گزارا ہے اور کیا کیا برداشت کیا ہے۔ شاعرانہ طبیعت کا مالک ہو بندہ، حساس طبیعت کا، تو وہ تو موسیقی کے خلاف جو آواز ہوتی ہے اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، کان ہمارے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے کانوں کو وہی آواز اچھی لگے گی جو موسیقی کے مطابق ہوگی۔ خاص دھن تو ہمارے کان قبول کر لیں گے، لیکن بے ڈھنگی آواز، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدوں کی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی موسیقی نہیں ہے، کوئی سر لمبا، کوئی سر چھوٹا، کوئی سر لمبا، کوئی سر چھوٹا، کوئی سر اونچا، کوئی سر نیچا، اسی لیے گدے کی آواز۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آوازیں بھی وہی اللہ کو پسند ہے، یا وہی آوازیں ہوتی ہیں جو گدے کی طرح نہ ہو، جن میں سر اور اس کا ٹائم وہ بہترین ہو۔ نعت بھی اگر کوئی بھدی آواز کے ساتھ پڑے گا تو بندے کو سننے کو جی نہیں کرتا، حمد ہو، نعت ہو، جو بھی ہو۔ تو وہ حدیث کو بالکل یعنی کہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور جتنی بھی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں ان کے نزدیک حلال اور حرام کے اعتبار سے، تو جتنی بھی حدیث دجال کے حوالے سے سب کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی شخصیت نہیں، دجال از نتھنگ۔ آگے جی
وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے۔ عام مسلمانوں کا عقیدہ تو ہمارا تو یہی ہے نا کہ وہ تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، لیکن شفیق جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ نزول مسیح کی جتنی بھی روایتیں ہیں اگرچہ محدثین نے ان کو قبول کر لیا لیکن قرآن کے مطابق وہ درست نہیں ہے، بس یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو یہ کوئی، میں نے آپ کو کیٹیگریز اگر آپ دیکھیں تو کوئی 20 سے زیادہ کیٹیگریز بن گئی ہیں جاوید احمد غامدی کے عقائد کی۔ تو آپ نے دیکھا ان عقائد میں یہ جو عقائد ہم نے بیان کیے ہیں، کوئی برہان، کوئی میزان، کوئی اشراق کے حوالے سے، یہ ان میں بالکل ہی ہر عقیدے سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے احادیث کا بالکل ہی انکار کر دیا ہے۔ ایک جگہ وہ سنت کی اصطلاح کا جو مفہوم ہے وہ بالکل تبدیل کر کے، تو یہ بھی میزان کی عبارت ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دینی اصطلاح، قرآنی اصطلاح، دینی اصطلاح جسے ائمہ سلف نے اس کی مکمل وضاحت کی گئی ہو، اس کو اب کوئی شخص، نیا شخص آ کر جاوید غامدی جیسا نیا مفہوم نہیں دے سکتا، ہم اس بات کے قائل ہیں۔ تو غامدی صاحب نے جو سنت ابراہیمی کہہ کر جو سنت کا مفہوم نکالا ہے، یہ ان کا خود تراشیدہ اور خود ساختہ ہے۔ غامدی صاحب نے احادیث کا انکار ایک دوسرے انداز سے یوں کیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر جو حدیثوں کے مطابق اور ہے، لیکن انہوں نے ان احادیث کا انکار کر کے اپنا ذاتی مفہوم نکالا ہے۔ اسے کہتے ہیں قرآن کی مانوی تحریف، جو حرام ہے۔ تو مانوی تعریف قرآن کی تب بھی ممکن ہوتی ہے کہ جب ان آیات سے تعلق رکھنے والی احادیث کا انکار کر دیا جائے۔ جاوید غامدی پر انشاءاللہ میں پورا کسی وقت ایک لیکچر جو ہے نا وہ ہوگا میرا، تو آج کی اس نشست میں اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی کچھ اور منسلک باتوں کی طرف۔ اچھا، منکرین حدیث جو باقی ہیں جن پر ہم کبھی پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، فتنہ انکار حدیث کو ہم ذرا پھر تفصیل سے لیں گے کسی دن۔ تو کچھ شخصیات ہیں، ان کے نام لکھیں جی۔ عبداللہ چکڑالوی، یہ چکڑالہ جو ہے ادھر ہے میاں والی کی طرف، عبداللہ چکڑالوی۔ نمبر 2 نیاز فتح پوری، یہ شاعری بھی کرتا تھا، مائگریٹ ہو کے پاکستان آ گیا تھا، کراچی رہتا تھا۔ عنایت اللہ مشرقی، جس کو علامہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی بارک، لیکن اس نے بریکٹ میں لکھ لیں گے، اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی انکار حدیث سے۔ اس کی جو کتابیں ہیں نا، 2 قرآن 2 اسلام، اس میں اس نے بہت ہی ظاہر اگلا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹرین میں آ رہے تھے، ادھر سے آ رہا تھا کہیں، تو فیصل آباد میں کوئی اور صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو غلام جیلانی برق نے کہا کہ میں نے تو اٹک جانا ہے۔ نے کہا اچھا اچھا، کیمبل پور اٹک، تو وہاں کا ایک ہے وہ غلام جیلانی برق۔
اسے آپ جانتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس خبیث کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اپنے بارے میں کہا۔ اس کو تو اس وقت نہیں پتا تھا نا کہ یہ وہی ہے جسے میں پوچھ رہا ہوں، یہ وہی ہے۔ اچھا، حافظ اسلم جیراج پوری، اچھا یہ ذوقی بھی بہت تھا، اس نے سادی پر اور جامی پر کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن یہ منکر حدیث بھی تھا۔ حافظ اسلم جیراج پوری، جے راج پوری کو جے علیحدہ لکھ لیں، راج علیحدہ لکھ لیں، جے راج پوری۔ اور اس کے بعد ہے جی غلام احمد پرویز، اس خبیث کی شکل اور یہ آرام آرام سے بولتا ہے، اس کی کچھ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کا رسالہ تھا پرویز کا طلوع اسلام۔ اور غلام جیلانی برق کی تو وہ 2 اسلام 2 قرآن، لیکن بعد میں اس نے پھر توبہ کرنے کے بعد ایک انتخاب حدیث بھی شائع کیا تھا، مختلف حدیثوں کا انتخاب، بہت اچھا انتخاب کیا تھا۔ تو ان پر انشاءاللہ ہم یہ جو عبداللہ چکرالی، نیاز فتح پوری، عنایت اللہ مشرقی، حافظ اسلم جیراج پوری اور پرویز، ان پر پھر ہم کسی دن تفصیلی بات کریں گے۔ اصلاحی امین احسن اصلاحی، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ جتنے بھی زہریلے فرقے ہیں نا، ان پر میں نے اس دن بھی بات کی تھی، وہ کتابی شکل میں چھپ جائے گی، میں حاشیے میں مزید اضافہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ان خبیثوں کا جو ہے نا، جاوید غامدی پر تو میں کہتا ہوں پورا ہفتہ لگتا ہے اس کا تعارف کرانے کے لیے۔ آج میرا خیال تھا کہ یہ میں کچھ پرویز کے بارے میں مزید باتیں کروں، لیکن اس کو ہم اٹھا رکھتے ہیں۔ آج ضمنی طور پر یہ بات ہوئی تھی کہ یہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ساری جمع ہوئیں یہ وہ، اور جو تدوین حدیث ہے اس کا زیادہ ہے۔ اب تو تدوین حدیث پر لوگوں کے بڑے کام بھی سامنے آ گئے ہیں، اور ہمارے لیکچر بھی انشاءاللہ یہ اب بڑھتی جا رہے ہیں۔ تو عام طور پر جو منکرین حدیث ہیں نا، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کی جو تدوین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 250 سال بعد کی گئی ہے۔ تو جب 250 سال گزر گئے ہیں تو پھر احادیث جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ دراصل ان کا یہ مغالطہ آفرینی ہے، مغالطہ آ گیا نا ادھر بھی، وہ مغالطہ آفرینی ہے، وہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور کتابت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک یعنی عہد رسالت سے تابعین اور تبع تابعین یہ جتنے بھی ہیں ان تک تسلسل اور تواتر کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ سارا کام تسلسل اور تواتر کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان 250 سالوں میں کبھی بھی کوئی انقطاع نہیں آیا، اس کام میں کوئی وقفہ نہیں ہوا، مسلسل یہ کام ہوتا رہا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ، تو اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ ہے نا، لیکن ظاہری زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں متعدد صحابہ کرام نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا، قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھیں، جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ مبارک دیا، جسے کہا جاتا ہے، میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، خطبہ
حجت الوداع یا حجت الوداع، حج بھی کہتے ہیں حج بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ قرآن کے۔ وہ چھوٹی شکل میں پاکٹ سائز میں بھی چھپا تھا اور بڑے رسالے میں بھی چھپا تھا۔ میں نے مسلسل ساری روایتوں کو سامنے رکھ کے تو اس خطبہ کا ترجمہ کیا تھا، 2-3 روایتیں ہیں اس کی۔ تو اب کیا ہے، یمن کا ایک شخص جس کا نام ابو شاہ تھا، اس نے عرض کی کہ اکتب لی یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا خطبہ مبارک ہے یہ میرے لیے آپ لکھ دیجئے، یہ خطبہ میرے لیے لکھ دیجئے۔ تو آپ نے حکم دیا اکتبو لابی فلاں، جو بھی اس کا نام تھا، کہ اس شخص کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ بات صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ بات نقل کی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ تو آگے نے کتابت حدیث کی دلیل آگے جی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں ان کو عام اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنے کی۔ ایک ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی ملتا ہے، صحیفہ حمام بن منبہ، اس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ نے عبداللہ بن عمرو عاص کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حضور کی احادیث محفوظ نہ تھیں سوائے عبداللہ بن عمرو عاص کے، یعنی دوسرے نمبر پر وہ آتے ہیں۔ تو یہ ان کا ذکر خود حضرت ابو ہریرہ نے بھی کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، 7,000 حدیثیں میرے خیال میں ان سے مروی ہیں۔ یہ شیعہ لوگ فرقہ سبائیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ کے بہت مخالف ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ سب سے زیادہ میرے پاس حدیثیں ہیں، یہ سنن ابو داؤد میں ہے، اور سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ یہ فرق تھا کہ حضرت ابو ہریرہ یاد کرتے تھے اور حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ لکھتے تھے، ہاں یہ فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ لکھتے تھے، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا۔ تو اب صحیح بخاری والی اوپر والی جو ہم نے بات کی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت، ان دونوں روایتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں کتابت حدیث ثابت ہو۔ تو تدوین حدیث اور کتابت حدیث کا آغاز ظاہری زمانہ مبارکہ سے ہی شروع ہو گیا۔ اچھا، اب جب میں بوٹ پہن کے آتا ہوں تو میں مچھروں سے بچ جاتا ہوں، اور جب چپل بھول کے پہن لیتا ہوں تو پھر مچھر چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو وہ چومنا ان کا بہت مہنگا پڑتا ہے ہمیں۔ اچھا، ایک اور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی، تو یہ عمر بن امیہ کہتے ہیں کہ وہ پھر مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، فاخذ بیدی الی بیتہ، ہاتھ پکڑے پکڑے وہ مجھے میرے اپنے گھر لے گئے، فارانا کتبا من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال هذا هو مکتوب عندی، پھر ہمیں احادیث کی کتابیں دکھائیں مختلف انداز میں، جو دستے وغیرہ بنے ہوئی تھے کتابوں کی شکل میں، وقال، اور فرمایا هذا هو مکتوب عندی، کہ یہ ہے وہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں، محفوظ تھیں۔ تو اب ابتدائی زمانے میں حضرت ابو ہریرہ نہیں لکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔
چاہے وہ خود لکھتے تھے یا کسی سے لکھواتے ہوں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بات ہے۔ اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہیں انہوں نے بھی اس نکتہ کی وضاحت کی ہے کہ پہلے تو نہیں لکھتے تھے حضرت ابو ہریرہ، لیکن بعد میں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد احادیث کو لکھ لیا، چاہے خود اپنے ہاتھ سے لکھا یا اچھا جی۔ اور بھی بعض صحابہ ہیں جو احادیث مبارکہ لکھتے تھے، اور وہ ان مجموعوں کو صحیفہ کہتے تھے، یعنی صحائف حدیث۔ اچھا جی، ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے جس کو ابی بکر حتمی نے مجموع الزوائد میں بیان کیا ہے۔ مجموع الزوائد میرے خیال میں آج کل اس کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ اس عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے اس کا یہ ہے کہ کان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس من اصحابہ وانا معهم وانا اصغر القوم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلما خرج القوم قلت كيف تحدثون عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد سمعتم ما قال وانتم، تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی کہ دوسرے صحابہ کے ساتھ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا تو میں تو ظاہر ہے اصغر القوم یعنی سب سے کم عمر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کی کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فلما خرج القوم، جب لوگ باہر نکلے، قلت کیف تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سمعتم ما قال، کہ تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے باہر نکل کے تو حدیثیں بیان کرتے ہو، جبکہ اس حدیث کے معاملے میں کتنی شدید حضور نے وعید فرمائی ہے۔ وقد سمعتم ما قال، تم نے سنا ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وانتم تنحكمون في الحديث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فضحكوا وقالوا یا ابن اخینا ان كل ما سمعنا منه عندنا في کتاب، تو وہ لوگ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ اے بھتیجے، ہم لوگ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے، ایسی بات نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں حدیث کو لکھنے اور اس کو محفوظ کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا، اور بہت سی آپ کی احادیث مبارکہ جو ہے، آپ کے اعمال مبارکہ، آپ کے اعمال و افعال مبارکہ جو ہے ان کو قلم بند کیا جا چکا تھا۔ تو بعض جگہ کہیں کوئی حدیث کی ممانعت ہے تو وہ خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ بعض مواقع کے ساتھ مخصوص ہے کہ کسی خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے سے منع فرما دیا، تو کیونکہ اس میں یہ بھی سب سے بڑی جو وجہ محدثین نے بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی قرآن مجید کی آیت لکھوائی گئی تو بعد میں حدیث اگر کوئی لکھتا ہے تو اسے منع کر دیا تاکہ دونوں میں کوئی اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو مواقع ہیں وہاں یہ بات ہے، باقی یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اور مزید کچھ دلائل کی روشنی میں ہم بڑے ہی وثوق کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی احادیث مبارکہ قلم بند کی گئی۔ بعض جگہ پہ جو آپ نے لکھنے سے منع فرمایا تو وہ بعض مخصوص حالات تھے، مخصوص اوقات تھے، اور وہ منع کرنا ان اوقات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ باقی دیکھا جائے تو مسلسل ہی ہر دور میں احادیث جو ہیں وہ لکھی گئیں، اور وہ صحیفے جو ہے وہ پھر چلتے رہے، سینہ بسینہ بھی چلتے رہے، لوگوں کے پاس ان کی حفاظت ہوتی رہی، ہر دور میں وہ منتقل ہوتے رہے۔ اور جب تصنیف و تالیف کا رجحان بڑھا، دیکھو تصنیف و تالیف کب ہوتا ہے؟ تبھی ہوتا ہے نا جب کوئی سکون ہو، کوئی حالات میسر ہوں۔ اب میں پچھلے دنوں سے جو تیزی کے ساتھ لکھ رہا تھا، اس بیماری کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آ گئی، اگرچہ میں کام کر رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے تو جب حالات بالکل ہی پرسکون ہوتے ہیں تو زیادہ کام ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا۔ تو اسی لیے پھر تیسری صدی میں مصنفین سیاستہ نے
پہلے لوگوں کی خوبیاں جو تھیں، جو انہوں نے حدیث سے محفوظ رکھی تھیں، ان کو سامنے لائے اور بڑے خوبصورت انداز سے نئے اضافوں کے ساتھ، ایک اسلوب کے ساتھ، ایک نیو سٹائل کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا، اور پھر اپنی کتابیں ابواب بندی کی، موضوعات بنائے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حدیث کی مختلف کتابیں ہیں۔ تو وہ انہوں نے پھر اس انداز سے، تو یہ چونکہ تیسری صدی میں ہوا، اس لیے ہم اس اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ صحیح جو کام ہے حدیث پر وہ تیسری صدی میں ہوا، لیکن حدیث پہ تو کام پہلے ہو رہا تھا۔ تو آج کیا جو ہماری گفتگو ہے یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس سے ملتے جلتے کچھ موضوعات جو ہیں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث اور علوم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ماں بعد حدیث پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔